اب میں جناب حافظ اخاری محمد نور الدین سلیم فاروقی صاحب انجینئر سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت پر بصیرت افروز بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد آتیناک من لدنا ذکرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ابھی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب حمد باری تعالیٰ اور آقا نامدار کی شان میں بہترین دلوں کو گرما دینے والے اشعار پڑھ کر محفل میں رنگ جما دیے۔ اب موقع ہے کہ اب اس کلام کو میں پیش کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، کیونکہ یہ موضوع انتہائی مناسب موضوع ہیں آج کے مجلس کے اعتبار سے۔ دیگر بہت سے موضوعات ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت یہ انتہائی موضوع ترین مضمون ہے آج کی مناسبت سے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس کو ان آیات کے ساتھ، قد آتیناک من لدنا ذکرا۔ میں اس کلام پاک کو، اس کی تعارف اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اسی قرآن کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آیتیں نازل فرمائی ہے اس کلام کی عظمت میں۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم صرف اس کی عظمت کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق اگر آیتیں پڑھ لیں تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلام کتنا بہترین عظیم کلام ہے۔ سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا تو بروز قیامت وہ بڑا بھاری بوجھ اٹھا کر لانے والوں میں سے ہوگا۔ نصیحت نامہ سے مراد القرآن الحکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خطوط کا مجموعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو انسانیت کے نام جو آئے ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیسی ہدایت؟ وبینات من الہدی، بہترین دلائل پر مشتمل۔ وہ اپنے ہر زاویے سے، ہر جز سے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ والفرقان، اور اس کتاب کا نام ایک فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب جسے کہا جاتا ہے۔ کس چیز میں فرق کرتی ہے؟ حق و باطل میں فرق بتلاتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتی ہے، خیر اور شر کا فرق دکھلاتی ہے ہمیں، گناہ اور نیکی کا فرق بتاتی ہے ہمیں یہ کتاب۔ یہ فرقان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ متقی جو ہوں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے۔ متقی کون ہوں گے اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں، پہلے رکوع میں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان کی صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ متقی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر
غیب پر ایمان لائیں گے، بن دیکھے کہ ایمان لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کو سچا مان کر ایمان لائیں گے، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے، اور اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوں گے، اور پچھلی کتابوں پر اور پچھلے انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، اور آخرت پر یقین کرنے والے ہوں گے۔ یہ اوصاف ہوں گے ان حضرات کے جو متقی ہیں، تو جو متقی ہوں گے انہی کو فائدہ ہوگا اس کتاب سے، جو متقی نہیں ہوں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ کتاب تو بھیجی گئی تھی ساری انسانیت کے لیے، للناس کے لیے، لیکن جو اپنی آنکھیں بند کر لے اس کو کیا دکھ سکتا ہے؟ کون دکھا سکتا ہے اس کو؟ آنکھیں کھولے گا تو نظر آئے گا۔ آنکھیں کھولنے والا وہی ہوگا جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اب اس کتاب کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں ہی فرما دیا سورہ بقرہ کی، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نکال ہی نہیں سکتا۔ کون سی ایسی کتاب ہے دنیا کی بڑے سے بڑا آتھر یہ دعویٰ کر دے کہ اپنی کتاب لکھنے سے پہلے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ سوائے رب العالمین کے، چونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، اس لیے اس میں یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور فرما دیا گیا سورہ زمر میں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب اللہ العزیز الحکیم فرمایا، یہ ایسے ویسے کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ مالک اور رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو العزیز اور الحکیم ہے، زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے، اس کے سارے فیصلے حکمتوں والے ہیں۔ اور وہ العزیز ہے، اتنا زبردست اور قوت والا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو بزور طاقت نافذ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، اسباب کے تحت ساری چیزوں کو رکھ کر چھوڑ دیا ہے، اس لیے زبردستی کرنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وہ العزیز ہے لیکن الحلیم بھی ہے، حلم والے ہے، بڑے بردبار ہے، برداشت کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم سوچ سمجھ کر کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ العزیز کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، ان کا کلام نہیں ہے یہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ہی نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ یہ اس وجہ سے کہنا پڑا کہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، سوائے صرف اس ایک کتاب کے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب قیامت تک قائم رہنے والی کتاب ہے۔ دیگر جتنی کتابیں آئی تھی وہ سب کی سب تحریفات اس میں ہو چکی ہیں، اور اتنی تحریفات ہو چکی ہیں کہ اس کو منسوخ کر دینا پڑا، کینسل کر دینا پڑا وہ ساری کتابوں کو۔ اب ایک ہی کتاب ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، جو القرآن الحکیم ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تحریفات، کوئی رد و بدل، کوئی چینجز ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین انتظامات فرمائے ہیں، اس کے شاندار انتظامات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وقت واحد میں دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان حفظ کرتے ہیں اس قرآن کو، ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے یہ کلام۔ اگر ساری دنیا مل کے، سارے دشمنان اسلام مل کر اگر اس کے سارے نسخوں کو، صحیفوں کو جلا ڈالیں تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہر جگہ ایک ایک حافظ لکھا ڈالے گا اس کلام کو اور پھر سے وہ شائع ہو جائے گا، تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لی ہے۔ تو یہ فرما دیا گیا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ فرما لیا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تمہارا چرچا ہے، تمہاری ہی تعلق سے باتیں ہم نے اس میں بیان فرمائی ہے، تم اگر نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری کتاب زندگی ہے، تمہاری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، تمہارے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، تمہاری زندگی کی کامیابی کے کیا گر ہیں اور آخرت میں فلاح کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ اگر تم کے پڑھ لو اس کو،
اگر تم پڑھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور سکون کی زندگی اور اطمینان کی زندگی تم کو حاصل ہو جائے گی، حیات طیبہ۔ اس کے بعد آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے جب تم اس پر عمل کر لو گے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انسان کی خامیاں کیا ہے، کمزوریاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشین، کوئی بھی اپلائنسز بن جاتا ہے اور بازار میں بکنے کے لیے آتا ہے، فار سیل کے لیے، تو جو اس کو بناتا ہے، جو سائنٹسٹ ہوتا ہے، جو انجینئر ہوتا ہے، اس کے ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے، اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتا ہے، اس کی اچھائیوں سے بھی واقف ہوتا ہے، اس کے یوسیج سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ایک ریفرنس مینول لکھتا ہے، اس کے لیے آپریٹنگ مینول بناتا ہے، اس کے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ اس فلاں چیز کو، اس مشین کو جو میں نے بنائی ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کرو گے اگر، تو اس کا بہترین فائدہ تم کو حاصل ہو جائے گا اور فلی یوٹیلائز کر سکو گے کہ تم اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو استعمال کرو گے تو وہ ریفرنس مینول، آپریٹنگ مینول کو دیکھ کر ہم وہ چیز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ انسان کو بنانے والا خالق و مالک رب العالمین ہے، وہ بہت بہتر جانتا ہے کہ انسان میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا اچھائیاں ہیں اس میں، اور کیا کیا نقص ہیں اور کہاں پر وہ مار کھا سکتا ہے۔ اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آپریٹنگ مینول بنا کر بھیج دی ہے انسان کی، اس کا نام ہے القرآن۔ انسان کی آپریٹنگ مینول ہے یہ۔ چیزوں کی آپریٹنگ مینول تو آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ معمولی چیزوں کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بہترین استعمال ہو، آپ اپنے خود کا بہترین استعمال نہیں چاہتے، یقیناً اس لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہوتے اپنی ذات کا بہترین استعمال ہو اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں آپ اپنے مقصد کو جانیں، مقصد حیات کو جانیں، کیوں آپ کو بھیجا گیا ہے آخر، تو اس کے لیے تو آپ کو اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ کتاب ہی تو بتائے گی آپ کو کہ آپ کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاریں تاکہ آپ کامیاب ہو، آپ کو سکون حاصل ہو اور پھر آخرت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو جنت عطا فرمائے۔ یہ تمام گر کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ اسی کتاب سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھیجی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور اس کے اوپر وقت ہی دینا نہیں چاہتے، جبکہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کی زندگی کے لیے درکار ہے۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں عقائد کی باتیں ہیں، عبادات کی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، معاملات، معاشرت، معیشت اور دنیا میں جو مال کمایا جاتا ہے اور اس کو خرچ کرنے کے مقامات اور طریقے، اصول اس میں بتائے گئے ہیں، اخلاق و کردار کی تعلیم دی گئی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن کاموں کو اس نے حلال قرار دیا ہے اور کن کو حرام قرار دیا ہے، کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سے ڈوز ہیں، کون سے ڈونٹس ہیں۔ یہ سب کچھ ہم کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ اسی کتاب کے ذریعے سے تو معلوم ہوگا۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری عبادات، ہمارے عقائد جو بنیاد ہیں، فنڈامنٹل ہیں، بیسک ہیں، وہ بہترین ہو جائیں گے۔ ہم توحید کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ یہ قرآن توحید کو پکار کر پیش کرتا ہے۔ ایک آیت آپ اس کی دیکھیے کہ توحید کی دلائل پیش کرتا ہے، مختلف انداز میں شرک کی نفی کرتا جاتا ہے اور توحید کو پیش کرتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اسی کتاب کے ذریعے سے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے، اس میں کہ انبیاء علیہ السلام نے جو اپنی قوموں کو دعوت دی تھی، قوموں نے کیا جواب دیا اور پھر اس کی وجہ سے ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، اس کا تذکرہ آپ کو اس قرآن میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر وہ چیز لکھی ہے، ہر وہ چیز بتائی ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو ہم ہی کو فائدہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارا ہی تو چرچا ہے۔ اس میں جو ہے تو عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا ہے، عقید رسالت کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے، آخرت پر یقین کس طرح کرنا چاہیے اس کو بتا دیا گیا ہے اس میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اٹھ جانا ہے اس کے بعد، اور
حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا کا قانون مقرر ہے، یہ لازمی ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ سب کے سب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، تم کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے بیان پیدا کرنے کا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو ہم نے بیکار عبث ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کے اعمال ان کے جو ہوں گے اس کی جواب دہی ان کو دینی پڑے گی، ایک ایک لفظ ان کی زبان سے، منہ سے جو نکلا ہوا ہوگا اس کی پکڑ ہو رہی ہے۔ آج لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف 26ویں پارے میں۔ ہم تو زبان سے باتیں نکال دیتے ہیں، کسی کے بھی تعلق سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہے، کرامن کاتبین ہمارے دونوں کاندھوں پر، اور لکھ رہے ہیں ہمارے لیے، جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساری چیزوں کی نگرانی اور نگہبانی کر رہے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ہمارے اعمال نامے کو پیش کر دیا جائے گا اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، اور اس دن حشر نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کو کبھی رغبت دلائی ہے تو کبھی رہبت، کبھی ڈرا دیا ہے تو کبھی جو ہے خوشخبریاں سنائی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو صرف ڈرایا جائے تو وہ ڈر جائے گا اور مایوس ہو جائے گا، اور اگر صرف خوشخبری دے دی جائے گی تو وہ بے پرواہ اور غافل ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو برابر بیلنس کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں پر دیکھیے آپ کو ڈراوے آتے ہیں، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ جنت کے تذکرے اور خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہے۔ جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حشر کے ہولناکیوں کا جب بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہے۔ جہنم میں کس قسم کے عذاب ہوں گے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک صورتوں میں فرمایا۔ سورہ حج میں فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا خطیت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ کیسی خطرناک باتیں ہیں، اگر ہم سمجھ جائیں تو رونگتے کھڑے ہو جائیں کہ وہ ایسے آگ کے پیوند کیے ہوئے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی آنتیں جل کر نکل جائیں گی کٹ کر، اور ان کے سر پر لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور وہ جو چیخ کر چلا کر اس عذاب سے بچنے کے لیے باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو کہا جائے گا نہیں جا سکتے، اب چکو آگ کا مزہ، جلنے کا مزہ اب چکو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسا ہے یہ جہنم کا معاملہ، آج ہی سمجھ لو۔ آج اگر تم اس کو غور کر لو گے تو پھر وہاں جانے سے جو ہے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے، اور تمہیں کچھ اور اچھی خوشخبریاں دے دی جائیں گی۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ حق ہے، کہہ دو، کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جو کچھ بھیجا گیا ہے یہ کلام حق ہے، اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ حق ہے، اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، اس میں ذرا بھی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، اس میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو خوشی سے اس کو لیتا ہے اور اس کو مانتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے تو اسی کے لیے فائدہ ہے، جو اس کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ جس کے لیے جو قبول کر لیتا ہے حق سمجھ کر، پھر اس کے لیے تو ایسی بہترین جنتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسے پرفضا مقامات جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ایسے کئی مقامات پر جنت کی نعمتوں، لازوال نعمتوں کا ایسا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایسی شاندار سلطنت ہوگی، یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کیسا پریشان ہو جاتے ہیں اور کیسا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک فارم ہاؤس پہ کہیں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک عظیم الشان سلطنت ہوگی
چو طرف جہاں پر نگاہ دوڑو گے تم، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ، اور پھر وہ کیسی جنت ہوگی؟ جنت میں ایسے ہی نہیں لے جایا جائے گا اور بڑی جو ہے ویلکم کیا جائے گا، وہاں پر جانے سے پہلے بہترین لباس زیبتن کیا جائے گا، آپ کو تیار کیا جائے گا، آپ کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو دبیز ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے، اور پھر آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے، زیورات سے آراستہ کیا جائے گا۔ کون سے زیورات؟ سونے کے، چاندی کے، موتی کے۔ سورہ حج میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ واقعہ میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ رحمان میں بھی تذکرہ فرمایا ہے جنت کا۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے تعلق سے اتنی بہترین باتیں بتائی ہے کہ لوگ بس اس کو دیکھ کر اسی کی تمنا کرنا شروع کر دیں۔ بس اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ترغیب ہو جائے۔ ترغیب اگر ہو جائے گی تو پھر بندہ اس کی طرف لپکے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد سوال و جواب ہوگا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اسی کے مطابق تم کو سزا یا جزا ملنے والی ہے۔ اس لیے تم آج اس پر غور و فکر کرو۔ آج ہم نے جو تمہارے لیے کلام بھیجا ہے اس کلام میں غور و فکر کرو کہ کس کلام کو ہم نے کس طریقے سے بھیجا ہے، اور یہ سراسر ہدایت ہے تمہارے لیے، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اس کے لیے نہاز القرآن یہدی للتی ہی اقوم فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن ایسا ہے، یہ کلام جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر سیدھا راستہ کی رہنمائی کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ہزاروں کتابیں یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کی رہنمائی نہیں ہو سکتی جتنی رہنمائی اس قرآن کے ذریعے سے ہوگی۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قانون کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ اس سے سائنس کیوں نکالا جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے ضمنی طور پر اس میں سے سائنس کی باتیں بھی ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں اور مذہب کی باتیں بھی ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اصل تو یہ قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور العمل ہے، راہ نجات ہے، وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اقامت دین کو اگر آپ کو جو ہے قائم کرنا ہے تو پھر اسی کتاب کو اپنانا ہوگا۔ دنیا میں اگر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ ہو تو اسی کتاب کے ذریعے سے نافذ ہوگا۔ اقامت دین اصل ہمارا دین کا مقصد ہے۔ ان الدین دین اللہ الاسلام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دشمنان اسلام تو چاہتے ہیں اس کو مذہب کے طور پر کر دیں، بس صرف اس کو مسجدوں کی حد تک محدود کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ساری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فرمایا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور یہ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب مٹھی بھر تھے مسلمان تو اس وقت بھی وہ یہ نہیں کر سکے، تو اب کہاں سے کر سکیں گے؟ اب تو 200 کروڑ کا معاملہ ہے۔ وہ صرف خوابوں میں دیکھتے رہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں، ہم مٹا دیں گے۔ کہاں سے مٹا دیں گے؟ خود مٹ جائیں گے اگر ایسا سوچیں گے تو۔ یہ مٹانے والی بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم قائم کر دیں گے، اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اسلام آ کر رہے گا۔ ایک ایسا وقت آ جائے گا، اور یہ وقت آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے ممالک میں سب سے زیادہ اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے۔ کسی مذہب میں کوئی تبدیلی اگر ہو رہی ہے، کوئی دوسرے مذہب سے کسی مذہب کی طرف آ رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں امریکہ اور یورپ میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پڑھ کر سمجھ کر، اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر آ رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو دیکھ کر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایسا نمونہ ہی پیش نہیں کیا، ہم نے اسلام کا رخ پیش نہیں کیا۔ اس کتاب کو پڑھ کر وہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو تو ہم نے بالکل آسان کر دیا تھا تمہارے لیے سمجھنے کے لیے۔ سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ کیا ہے تم میں سے کوئی جو اس کو سمجھنا چاہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا ہے سورہ قمر 27ویں پارے میں۔
یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آسان کلام ہے، اس کو اگر تم پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات، اور تم اس پر عمل کر لو گے تو تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بہترین ہو جائے گی اور تم فلاح پا جاؤ گے اس میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا سورہ محمد 26ویں پارے میں، کیا ان کے دلوں پر خفل پڑ گئے ہیں کہ وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آخر کیوں غور و فکر نہیں کرتے یہ انسان؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ساری کتابیں نظر آتی ہیں، دنیا بھر کے علوم حاصل کرتے ہیں، اگر نہیں حاصل کرتے تو اس قرآن کو بے حیثیت کر کے رکھ دیا ہے، کم حیثیت بنا دیا ہے اس کے بارے میں جو ہے سوچا ہی نہیں، اس کو صرف برکت کی اور رحمت کی کتاب بنا دیا ہے، حالانکہ یہ برکت اور رحمت کی کتاب نہیں تھی بلکہ یہ ہدایت کی کتاب تھی۔ اس کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اس کے ساتھ ساتھ برکت اور رحمت بھی مل ہی جائے گی۔ جب آپ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کے حقوق 5 ہیں۔ وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کو پڑھنا چاہیے صحیح تلفظ کے ساتھ، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور پانچواں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا۔ یہ 5 حقوق ہے قرآن کریم کے، جو کوئی ان کو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جو کوئی اس کو چھوڑے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کے تعلق سے بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، سروں پر رکھا جاتا ہے، چوما جاتا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی اطلاع مل جاتی ہے کہ کسی نے اس کی ذرا سی بھی توہین کی ہے تو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ اس کلام میں کیا ہے، کیا ان کو پتہ ہے ابھی تک؟ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا تھا؟ وہ تو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ لیکن محبت اور عقیدت کے دعوے تو ایسے ہیں کہ مرنے مارنے پر تل جائیں گے۔ یہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اور اس کے رسول تو چاہتے ہیں کہ اس کلام میں کیا ہے، تمہارے لیے کیا پیغام ہے، تمہارے رب کی مرضی کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سمجھ جاؤ کہ تو صحیح معنوں میں تمہاری عقیدت اور محبت اس سے ثابت ہو جائے گی، ورنہ یہ دعوے کھوکھلے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ مرنے والوں پر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا فرمایا سورہ یاسین میں، تاکہ ڈرائے وہ زندوں کو۔ زندوں کے لیے بھیجا گیا ہے، مردوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ لوگ اس کو مردوں کی کتاب بنا دیے ہیں۔ مرتے ہی شروع ہو گیا ایصال ثواب، مرتے ہی شروع ہو گیا ایسی رسومات۔ کہاں لکھا گیا ہے، کہاں سے ثابت ہے یہ باتیں بتائیے؟ یہ تو زندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی یہ کتاب۔ اگر کوئی زندہ ہے اور پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو ہدایت مل جائے گی، ورنہ صرف گھر بھراؤنی کے لیے یا جو ہے کاروبار کے شروع کرتے وقت یا ایصال ثواب کے لیے یا اور کوئی برکت کے لیے اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کا مقصد ہرگز حاصل نہیں ہوگا، اور اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر جو ہدایت اس کتاب سے ملنے والی تھی وہ ہدایت سے تو خالی ہو جائے گا۔ جس کسی نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، ان کا کیا حال ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سین صحابہ کرام وہ کی زندگی کیسی بدل گئی، کیسے تھے وہ اجڑ اور گنوار، کیسے قدم قدم پر جو ہے لڑتے بھڑتے تھے، معمولی باتوں پہ جھگڑا ہوتا تھا، اور وہ جھگڑا بھی اتنا طویل کہ سالانہ سال چلتے رہتا تھا۔ کبھی پانی پر جھگڑا تو کبھی کسی اور چیز پر جھگڑا۔ اور جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے اور اس قرآن کا سے فیض حاصل کیا، اس کی نسبت ان کو حاصل ہو گئی تو کیسے بہترین ہو گئے، کیسے اخلاق، اور دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دینے لگے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کی طرح سجا دیا، کس طریقے سے ان کا مقام و مرتبہ ہوا، ان کے برابر کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ جو شعر ہے وہ بالکل فٹ ہوتا ہے آج، کہ وہ ایسے مسلمان تھے کہ اس قرآن ہی کی وجہ سے وہ معزز ہوئے، عزت ان کو حاصل ہوئی۔ اور آج ہم لوگ جو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ قرآن کو جو پکڑ لے گا، اس سے اپنی نسبت بنا لے گا، اس کو سمجھ لے گا اور اس پر عمل کر لے گا تو پھر وہ بھی معزز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرو۔ یہ اس کتاب میں جو ہے وہ سارے مضامین، وہ موضوعات پر بحث کی گئی ہے جو آپ کی زندگی کے متعلق ہے، جو آپ کے شب و روز کے متعلق ہے، جو آپ کے اخلاق و کردار کے متعلق ہے، جو آپ کے عبادات کے متعلق ہے،
جو آپ کی جو ہے معاشرت کے متعلق ہے، جو آپ کے معیشت کے متعلق ہے کہ آپ کو کام کاج کس طریقے سے کرنا چاہیے، آپ کا کاروبار کس طریقے سے کرنا چاہیے، آپ کو سیاست کس طریقے سے کرنا چاہیے، آپ کو حکومت کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ مکمل ضابط حیات ہے، یہ سسٹم آف لائف ہے، وے آف لائف ہے۔ اس کو صرف مذہب مت بناؤ، اس کو دین سمجھو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا، سب سے پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، دین حق ہے۔ اگر اس کو دین حق سمجھ کر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور دیگر جتنے سسٹم آج دنیا میں ہیں اس کو ٹھکرائیں گے اور اس سے نفرت کرتے ہوئے اس کو اپنائیں گے اور اس کو پیش کریں گے اور اس سے محبت کریں گے اور اس کو بلند کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کر دے گا۔ یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس قرآن کے ذریعے سے عزت حاصل کرو۔ اگر اس قرآن کو چھوڑو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ تو آج کا پیغام یہی تھا کہ چونکہ یہ موقع بہترین موقع تھا، قرآن ہی سے متعلق بات ہو رہی تھی، قرآن ہی پڑھا جا رہا تھا اس محفل میں، اور پھر رمضان کا موقع بھی تو یہی ہے کہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن کے سوا اور کیا بات کی جا سکتی ہے؟ دیگر مہینوں میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، کئی ایک موضوعات ہیں دنیا کے دین کے متعلق، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر رمضان میں بات کرنا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہترین، اس سے زیادہ اپروپریٹ، اس سے زیادہ شاندار بات، قرآن سے زیادہ قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، قرآن پر عمل کرنا، اور اس میں کیا کیا ہے، اس میں کیسے کیسے راز اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، کیسے کیسے موتی ہیں اس میں۔ آپ جا کر تو دیکھیے کہ روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہو جائے گا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، یہ موسٹ اپڈیٹڈ کتاب ہے، انتہائی ایڈوانس کتاب ہے، اس لیے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا ورشن آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں میں ہر دوسرے تیسرے سال نیا ورشن آنا پڑتا، نہیں تو بیکار ہو جاتی ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کیا المیہ ہے دنیا میں، دیکھیے آپ، لیکن سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ پڑھی سب سے زیادہ جاتی ہے لیکن سمجھی سب سے کم جاتی ہے۔ یہ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اس سے ہم کو فائدہ بالکل بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں، ڈاکٹر آپ کے مرض کو پہچان کر آپ کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے اور لکھ کر دیتا ہے کہ فلاں 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 میڈیسنس آپ لے لو اور فلاں جو ہے انویسٹیگیشنز کرواؤ تو تم کو فائدہ ہو جائے گا، اور آپ لا کر روزانہ وہ اس کا جو نسخہ ہے، پرسکرپشن ہے، پڑھنا شروع کر دیے۔ آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، یہ دوائیں لینا پڑے گا، یہ انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا، تو فائدہ ہوگا آپ کو اس کا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک بار نہیں 1,00,000 بار پڑھیے، آپ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کا کلام تو آسمان سے نازل شدہ کلام ہے، اس سے تو برکت و رحمت ہوگی ہی، لیکن برکت و رحمت کے مقابلے میں ہدایت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو صرف برکت کے لیے اگر پڑھیں گے تو فائدہ کچھ زیادہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے پڑھنا، فائدے کے لیے پڑھنا، جیسا دیگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے جس کو آپ سمجھ نہیں پاتے، کوئی ایسا لیٹر آ گیا، کوئی ایسی کتاب آ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سمجھتا ہے وہ لینگویج، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پڑھواتے ہیں، پڑھوا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور میں اس پر کس طریقے سے عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس کتاب کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ترجمے تو موجود ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے، جڑیے اور ان کے ساتھ محنتیں کیجئے، ان کی صحبت سے استفادہ کیجئے۔ وہ لوگ آپ کو سمجھائیں گے، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو جب لگایا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ بات تو سمجھ ہی آ گئی ہوگی، وہ باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیے تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بہترین ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔